واردات جو تھا اس کے ساتھ جڑے جو لوازمات تھے وہ انہوں نے جس طرح سے پورے کیے، وہ دل مال مفت دل برہم، جب عوام کا پیسہ، عوام کا سرمایہ، لوٹ مار کا وہ سارا جو بیگیج ہے ان کے پاس، اس کو انہوں نے جس طرح سے دھروئے کار لائے. تو اگر بقاؤ مال خرید و فروخت بکرا منڈی یا چھترا منڈی اس سینٹ کے اندر دوبارہ لگی تو یقیناً وہ ایک مختلف پہلو ہے. اس کے لیے میں آج الیکشن کمیشن سے گزارش کروں گی کہ سپریم کورٹ نے ان کو جو ذمہ داریاں دی تھی کہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے حکمت عملی واضح کرے، کل کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا جو آئینی رول تھا وہ فیل ہو گیا اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات پہ عمل کرنے میں ناکام نظر آیا، اور جس کی وجہ سے یہ ڈاکہ زنی ممکن ہوئی. اگر الیکشن کمیشن نے ابھی بھی اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا اور جو ویڈیو جس کے اندر ووٹ مسترد کرنے کی ریسیپیز بتائی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ووٹرز کو یرغمال بنانے کے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، تو ابھی تک وہ درخواست الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میرٹ پہ اس ایپلیکیشن کا فیصلہ کرے اور سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کی پہلے سے پیش بندی کرے اور جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ان چور دروازوں پہ پہرہ داری رکھوائے، اور اگر ٹیکنالوجی کے پہرہ دار ان چور دروازوں پہ کھڑے نہیں کرتا الیکشن کمیشن، تو پھر ان اداروں کا تقدس پامال کرنے کے جہاں باقی افراد ذمہ دار ہیں وہاں پھر یہ ہمارا آئینی ریگولیٹر جو ہے وہ بھی ایکولی حصے دار ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات چل رہی ہے، آج میٹنگ بھی ہے، یہ بھی ہونے والی ہے، پوری ہے، آپ نے بھی جانا ہوگا اس میں، یہ کیا طے پایا ہے؟ اجلاس کل ہوگا، پرسوں ہوگا، یا کب بلایا جائے گا؟ سمری اس حوالے سے تو چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پٹ اپ ہوئی تھی اور اس کی اپروول بھی انڈر پروسیس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو چھپنے کی بجائے اس شکست کو پہ ہم حکومت لیت و لال کرنے کی بجائے سینہ تان کے عمران خان اپوزیشن کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر چیلنج دے رہے ہیں کہ آئیں واپس میدان میں. یہ وہی اگر آپ کو یاد ہو کہ سری کانت جب آؤٹ ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نو بال تھی، اور پھر عمران خان نے واپس بلایا اور کہا کہ واپس آؤ، اور پھر اگلی بال پہ اس کی وکٹ لی. تو یہ جو آپ کو آج اپوزیشن حکومت کو آؤٹ کرنے کی خوشیاں منا رہی ہے، وہ انشاءاللہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے ذریعے یہ حکومت اس اپوزیشن کو کلین بولڈ کرے گی اور ایک ہی بال میں عمران خان ان سب کی وکٹیں لے گا اور 11 کے 11 کھلاڑی آؤٹ ہوں گے عمران خان کے ایک جاکر سے جو اس نے کل پھینک دی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی جو بات کی ہے. اب ان کی صفوں میں صفِ ماتم بچھ گئی ہے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کون سا انہوں نے خزانے کا منہ کھولنا ہے جس پہ اب یہ پوری پارلیمنٹ کو خریدیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سینٹ کا چیئرمین کا جو الیکشن ہے اس کو دیکھیں اور کل والے الیکشن کو دیکھیں، اس میں کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ کیا وہی قوتیں جو اس دن تھی وہی آج ہیں؟ اور دوسرا جس کو آپ شکست سمجھ رہے ہیں، آپ صرف ایک سیٹ کو شکست سمجھتے ہیں، فوزیہ والی سیٹ تو آپ دوسری جیتے ہیں آپ، تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ مکمل آپ کی شکست ہے؟
دیکھیں آپ چونکہ لیٹ آئے، ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ پی ایم ایل این کو کل شکست ہوئی ہے، ان کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے. چاروں ہماری اسمبلیز جو ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ریکوائرڈ سیٹس جیتی ہیں اور بھاری اکثریت سے جیتی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف ابھر کے آئی ہے، اور ایک اکیلا کپتان اپنی کریز پہ جم کے کھڑا ہے اور دوسرے 11 کھلاڑی اور 12واں پانی پلانے والے ساتھ شامل ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے اس گراؤنڈ میں گھسنا چاہتا ہے اور آنا چاہتا ہے، اور سازشیں کر کے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے، آج اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو یہ بار بار پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ 5 سال کا مینڈیٹ جس اسمبلی کو اور جن عوامی نمائندگان کو عوام نے دیا ہے، وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے. اور یہ 12ویں کھلاڑی کی بے چینی ہے گراؤنڈ میں آنے کی، جو انہیں کبھی کسی طرح بھی گراؤنڈ تک رسائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو آپ اس کی شکست نہیں ہے، دیکھیں سینٹ کے چیئرمین سینٹ کا اور چیئرمین کل ایک جیسی صورتحال تھی، سینٹ وہاں کا پہ چیئرمین 64 دیکھیں میں نے تھے، وہاں پہ 64 تھے، 50 نکلے، یہاں پہ 180 تھے، 164 نکلے. یہ میں پوچھ رہا ہوں ایک ہی طاقت ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہی ایک بہترین حل ہے اس پورے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا، اور الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا ہے. الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے اور الیکشن کمیشن کو اس چور دروازے کو پہرے داری کے ذریعے بند کرنا ہے. اور ٹیکنالوجی جس کا بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اس پورے عمل کی پہلے سے نشاندہی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہاں جب سے سینٹ بنا ہے یہاں بکرا منڈی چترا منڈی لگتی رہی ہے، یہاں بکاؤ مال جو ہے ان کے ریٹ اور بھاؤ طے ہوتے رہے ہیں. یہ پہلا الیکشن نہیں تھا، لیکن اب فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے اس الیکشن میں سب سے زیادہ اس عمل کو روکنے کے لیے جو عزم دہرایا ہے، جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، جو موقف اختیار کیا، اس موقف کو تقویت دینی ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال پھینک دی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا کل کار جو رول ہے اس حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اب تک جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ حتمی طور پہ اس پہ کوئی الیکشن کمیشن کی رائے سامنے نہیں آئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سارا جو سینٹ میں جو کچھ ہوا اس کا الزام الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں، کیا آپ کے جو اپنے لوگوں سے غلطی ہے آپ لوگوں نے اس کو ایڈریس نہیں کرنا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب تو انتخاب میں کامیابی کے بعد ہوا ہے، اب لانگ مارچ کی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں کل کے الیکشن کے بعد ہمیں بھی اپنے گھر کی طرف زیادہ باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر کے اندر ہماری صفوں میں جو اضطراب اور بے چینی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کالی بیڑے پارٹی سے مفاد لے کے حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے حکومت کے مفاد میں حصے دار نہیں ہیں، ان پہ بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم عمران خان ہر فرد کے ہر عمل سے اور ان قریب پارٹی کی سطح پہ بھی ایک خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور عمران خان سے کوئی یہ توقع نہ کرے کہ اس کے سامنے کوئی کرپٹ پریکٹس اور کوئی ایسے ثبوت کے ساتھ جڑا
कोई वाकया या इस कल के इलेक्शन के साथ जुड़ा अमल बेनकाब होगा, तो सबको याद है कि 20 MPs को उन्होंने एक दिन में अपनी ज़बान की जुम्बश से उनको निकाला था। तो इस वक्त भी पार्टी के अंदर सख्त किस्म का अमल दोहराने की ज़रूरत है और पार्टी को भी हाउस को इन ऑर्डर बनाना इमरान खान की अवलीन तरजीह है और इंशाल्लाह जल्द इस हवाले से बेहतर आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जो बात आपने कही है अपोजिशन की, देखिए अपोजिशन का लॉन्ग मार्च के हवाले से जो अभी ख्वाब है उसको चोर बाजारी और ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए तो वो यकीनन पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अभी उनके ऐलानात जो उन्होंने किए हुए हैं उसकी को वाज़ेह हिकमत अमली सामने आने दे, फिर हुकूमत जो है अपनी हिकमत अमली तय करेगी। हमें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जो कल मांगे तांगे से जो कुछ किया है तो 26 मार्च सर पे है। अभी इस सूरत हाल में अपोजिशन 11 KV के झटके बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैडम ये बताइएगा कि कल जो भी सेनेट के इलेक्शन में हुआ, यानी इस वक्त मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है, आपके जितने MNAs हैं जब अपने हल्कों में